کہتے ہیں عورتیں کھا گئی نوجوان کیسے کیسے۔ اگر آپ کا عشق کا بھوت سوار ہے ابھی تک تو یہ کہانی آپ کے لیے بنی ہے، آپ کا عشق کا بھوت اتارنے کے لیے۔ ڈاکٹر اور نرس ان کا پیشہ ہے مسیحا کا۔ لوگ ان کے پاس جاتے ہیں سوچ کے جان بچائیں گے، پر جب مسیحا ہی جان کا دشمن بن جائے تو بندہ کس سے بات کرے۔ ایک کہانی ہے نرس کی۔ نرس کو جس لڑکے سے محبت ہو گئی، گھر والوں کے اگینسٹ جا کے اسے شادی کی۔ شادی کے بعد زندگی بڑی اچھی گزر رہی ہے۔ اس کا شوہر بھی جاب کرتا ہے، نرس بھی جاب کرتی ہے۔ دونوں فیصلہ کرتے ہیں ہم اب بچہ نہیں لیں گے، کیونکہ دونوں جاب کرتے ہیں، چار پیسے جمع کرتے ہیں، اس کے بعد سوچیں گے۔ زندگی انجوائے کرتے ہیں، دن گزر رہے ہیں۔ نرس کے ہاسپٹل میں ایک پیشنٹ آتا ہے۔ پیشنٹ کے ساتھ ایک جوان لڑکا آتا ہے، بالکل ماڈل ٹائپ، خوبصورت لڑکا ہے۔ نرس بھی جوان ہے، اچھے قد کاٹھی کی جسم کی مالک ہے۔ نرس کو چوری چوری دیکھتا ہے۔ نرس اس کے پاس جاتی ہے، بتاتی ہے میں شادی شدہ ہوں، تم کہیں اور لائن مارو۔ لڑکا کہتا ہے، ڈائلاگ مارتا لڑکا، کہ ہمیشہ خوبصورت عورتیں یا لڑکیاں شادی شدہ کیوں ہوتی ہیں۔ اب یہاں پہ ان کا مذاق آہستہ آہستہ پیار میں پڑ گیا۔ جس نرس نے پہلے پیار میں آ کے لو میرج کی ہے، اس کو پھر پیار ہو گیا۔ عورت کبھی بھی بس نہیں کرتی، ہمیشہ بہتر کی تلاش میں رہتی ہے آج کی عورت۔ اب ان کا پیار پروان چڑھ رہا ہے، دونوں ملتے گھنٹوں گھنٹوں ٹائم پاس کرتے۔ نرس نے سوچا کہ اپنے شوہر سے میں طلاق نہیں لے سکتی کیونکہ میں لو میرج کی ہے۔ اس کو کوئی ایسا طریقہ ہو میں اس کو ماروں اور میرے اوپر نہ بلیم نہ آئے، سانپ بھی مر جائے لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ انہی دنوں میں کرتے کرتے اس کے ہاسپٹل میں ایک پیشنٹ آتا ہے۔ پیشنٹ جو جوان لڑکا تھا، جذبات میں آ کے ماں باپ سے جھگڑا ہوا، اور جذبات میں آ کے جو واش روم کلین کرتے ہیں کیمیکل وہ پی لیا، اس کی آنتڑیاں کٹ گئی۔ ہاسپٹل میں واش کیا، میدا بڑا کچھ کیا، لیکن لڑکا بچ نہ پایا، مر گیا۔ اب نرس کے ذہن میں وہ بات چلتی رہی کہ کیوں نہ میں اپنے شوہر کو کسی طرح یہ کیمیکل پلا دوں، پلاؤں تو پلاؤں کیسے۔ اس کا شوہر ڈرنک کرتا تھا۔ اس کی سالگرہ آتی ہے، برتھ ڈے آتی ہے، برتھ ڈے پہ اس کے اپنا بڑا کلوز دوست ہے، وہ بھی ڈرنک کرتا ہے۔ دونوں بیٹھ کے ڈرنک کرتے ہیں۔ جب خوب نشے میں ہو گیا تو دوست چلا گیا، یہ کمرے میں بیٹھ کے ڈرنک کر رہا ہے۔ اسی وقت اس کی جو پیار کرنے والی بیوی نرس ہے، اس کی شراب کے اندر ڈال دیتی ہے واش روم کلین کرنے والا جو تیزاب سا ڈال دیتی ہے۔ شراب کون سی میٹھی ہوتی ہے، وہ تو کڑوی ہوتی ہے، کیمیکل بھی کڑوا ہی ہے۔ اس نے آؤ دکھانا تھا، جو کیمیکل والا گلاس ہے تیزاب والا، سمجھو جو بھی تیزاب ہی ہوتا نا، وہ ایک بار میں چڑھا دیا۔ اس کو برا تو لگا، بدبو تو آئی، لیکن نشے میں تھا پہلے، معلوم نہ پڑا۔ جب اس نے کام کیا، اندر جا کے آنتڑیاں کانٹی ہیں، الٹیاں آ رہی شروع ہو گئی ہیں، اور نرس جا کے سو گئی۔ سوچا کہ شاید صبح تک الٹیاں کر کر کے مر جائے گا اور میرے پر الزام بھی نہیں آئے گا۔ صبح اٹھی ہے، دیکھتی کیا کہ شوہر تڑپ رہا ہے، اور شوہر اس کو بلا رہا ہے بار بار۔ وہ کہتی ہے رکو، صبر کرو، میں تمہارا گھر میں علاج کرتی ہوں۔ جاتی ہے باہر میڈیکل اسٹور سے لے کے آتی ہے ڈرپ وغیرہ، ڈرپ لگاتی ہے، اور ڈرپ میں بھی وہ ڈالتی ہے انجیکشن بنا بنا کے نا، اسی کیمیکل کے، تاکہ مر کھپ جائے۔ اب جب دیکھا کہ اب اس کی حالت خراب ہو رہی ہے، نہیں بچے گا، تو اپنے ہاسپٹل میں فون کیا کہ ایسے ایسے میرے شوہر کی طبیعت خراب ہے، ایمبولینس بھیجو۔ ایمبولینس آ گئی، ہاسپٹل لے گئے۔ ڈاکٹر نے پوچھا کیا مسئلہ ہوا، کہتی ہے اس نے شراب پیا رات کو، پتہ نہیں شراب خراب تھی جو بھی ہے۔ وہ میدا واش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ادھر جو لڑکا تھا، اس کی بہن فون کرتی ہے اپنے بھائی کو برتھ ڈے کے لیے، فون بن جا، اٹینڈ نہیں کرتا کوئی بھی۔ اپنی بھابھی کو فون کرتی ہے تو وہ بتاتی ہے تمہارے بھائی نے شراب پی لی ہے، یہ ہم بیمار ہے، ہاسپٹل میں لے کے آئے ہوں، طبیعت بڑی خراب ہے۔ وہ سن کے اسے رہا نہ گیا، وہ آ گئی ہاسپٹل میں۔ جب ہاسپٹل میں آئی ہے تو ڈاکٹر آ کے کہتا ہے کہ ہم سوری، ہم نہیں بچا سکے تھے آپ کے شوہر کو۔ اب اس کی جو نرس ہے، اس نے نا رونا شروع کر دیا۔ اس کے آنسو اس طرح لگتے ہیں مگرمچھ کے آنسو ہیں۔ جو اس کی نند ہے، شوہر کی بہن ہے، وہ چیختی ہے، چلاتی ہے، کچھ بھی ہو اس کے پیچھے میری بھابھی کا ہاتھ ہے۔ میں اپنے بھائی کی جو پڑی ہے نا ڈیتھ باڈی، اس کا میں کراؤں گی پوسٹ مارٹم۔ دونوں میں جھگڑا ہوتا ہے، پھر بلاتے ہیں پولیس کو، پولیس آتی ہے، اس باڈی کو کسٹڈی میں لیتی ہے، پھر اس کا ہوتا ہے پوسٹ مارٹم۔ جب پوسٹ مارٹم ہو گیا، سب کلیئر ہو گیا، رپورٹ آ گئی۔ انہوں نے کہا بھائی شراب تو واقعی پی ہے، شراب کے ساتھ ساتھ باڈی میں کیمیکل ہے جسے تیزاب ہے،
جسے واش کرتے ہیں یہ کموڈ وغیرہ. وہ کہتی مجھے معلوم نہیں ہے, میں تو سو رہی تھی, یہ ڈرنک کر رہا تھا, ہو سکتا ہے یہ پہلے بھی پیتا ہو, اکثر ایسا لوگ نشہ کرتے ہیں, تھوڑا تھوڑا پیتے ہیں, زیادہ پی گیا ہو. نرس نے اپنے اوپر بات نہ آنے دی. اب ان کے پاس سب سے مین چیز ہوتی ہے موبائل. آج کل ہر چیز موبائل میں ملتی ہے. موبائل لیا, موبائل میں ڈاٹا دیکھا, کہاں فون کر رہی ہے, تصویریں بھی آدمی ملتی ہیں ان کو اس لڑکے کے ساتھ. اس نمبر پہ کال کیا. لڑکے جو تھا, جو نیا ینگ لڑکا تھا جسے پیار کرتی تھی, جس کی خاطر شوہر کو مارا تھا, اس کو اٹھایا جا کے. اسے جا کے پولیس نے تکا مارا, اسے کہا دیکھ تمہاری جو ہونے والی بیوی ہے جو تم سے شادی کرنا چاہتی ہے, اپنے پہلے شوہر جس سے لو میرج کی تھی, تمہاری خاطر اس کو تیزاب پلا کے مار دیا. کل کو ہو سکتا ہے کسی اور کی خاطر تم کو مار دے. جو بات ہے سچ سے بتا دے. تم ینگ ہے, تمہیں سمجھ نہیں آئے گی, وہ میچور عورت ہے, اس کا روز مردوں سے پالا پڑتا ہے, تو نے پہلی عورت دیکھی ہے. تو لڑکا ڈر گیا, سہم گیا. پولیس نے اس طرح سے کاروائی ڈالی. لڑکا کہتا ہے مجھ سے کہہ رہی تھی مجھ سے شادی کر لو, میں اپنے شوہر کو راستے سے ہٹا دوں گی اور میں اس کو پلا دوں گی جو کیمیکل ہوتا ہے, تیزاب یا ہارپس جو بھی ہوتا ہے. اور سمجھ آ گئی پولیس کو یہ بات ہے. پولیس نے ساتھ لیا, اس کو لے کے آ گئے اس کے سامنے. اب نرس سے کہتے ہیں ہاں بھائی اپنے منہ سے خود بک دے کیوں مارا ہے, یہ دیکھ لڑکے نے یہ بیان دیا ہے. اب جب دیکھا بیان دیا تو نرس مان گئی, وہ روتی ہے مجھ سے غلطی ہو گئی, مجھے معاف کر دو. کہتے ہیں اب تو معافی سے بڑھ دے گے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس کو لے گئے پھر. اب نرس نے اپنے پیار کے چکر میں شوہر کو مار دیا. کیا بچا اس کے پاس؟ نہ وہ بوائے فرینڈ ملا, نہ شوہر ملا, بدنامی ہوئی. آج کا زمانہ ایسا آ گیا کہ جوان لڑکے شادی کرتے ڈرتے ہیں. ایسے ایسے واقعے پیش آتے ہیں. ابھی وہ بہاولپور میں بیوی نے اپنے بچوں کے ساتھ مل کے شوہر کو مار دیا کہ گھر میں وائی فائی شوہر نے منع کیا تھا نہیں لگانا, تو بیوی نے لگوا لیا. اس نے آ کے وائی فائی اتار کے پھینک مارا. بیوی کو اس بات کا اتنا غصہ آیا, اس نے جناب شوہر کو ہی مار کے اس کے بیڈ روم کے نیچے مٹی کھود کے وہاں پہ دفنا دیا. گجرانوالہ میں 2 دن پہلے بیوی نے اپنے شوہر پر تیزاب ڈال دیا. ایسے ایسے واقعے پیش آتے ہیں. اللہ مردوں کو سلامت رکھے. مرد واقعی بڑا مظلوم ہے آج کا مرد. آپ کیا کہتے ہیں اس ویڈیو کے بارے میں؟ نرس نے جو کیا وہ کرنے کے قابل تھا؟ مرد واقعی مظلوم ہے آج کا مرد یا نہیں؟ آپ کی رائے کا انتظار کریں گے. اللہ حافظ.